اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وقال الله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينما سأل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يا رسول الله ما الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذرا زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں. صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے جنت کے تذکرے کے متعلق قرآن پاک کی 2 آیت شریفہ اور قربانی کے سلسلے میں ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ساری کائنات کا مالک ہے، انہوں نے اپنا ایک قانون بنایا ہے انسانوں کے لیے، کیونکہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. اس لیے جو قانون بنایا ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا ہے کہ انسانوں، یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی. سورج کی روشنی تمہارے لیے ہے تاکہ تم سورج کی روشنی میں حلال روزی تلاش کرو. اس سے پہلے رات کی نیند بنائی، تم آرام سے سو. قرآن میں ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنائی. بے شک بولو بھائی زور سے، بنائی کہ نہیں بنائی؟ اور آدمی نیند پوری کر لیتا، فریش ہو جاتا، پھر دوڑ دھام شروع کر دیتا. یہ دونوں بات قرآن پاک میں بتائی گئی. پھر سورج کی روشنی نیند کے بعد ہے تاکہ تم حلال روزی کے لیے دوڑو. آسمان و زمین کے ذرے ذرے پر نظر ڈالو. چاند کے بارے میں سورہ یاسین شریف میں فرمایا چاند کیا کرتا ہے؟ کہا تمہاری کھیتیاں جو کچی ہے، اناج جو تم نے دانہ زمین میں ڈالا، اس کو پکا بنانے کی طاقت اللہ نے چاند کی روشنی میں رکھی. وہ ہمارے کھانے کے لائق بنتا ہے چاند کی روشنی سے. ہوائیں اس لیے دی کہ مخلوقات تو سانس لے، ہوا کے ذریعے سانس لے، مگر فرمائی انسانوں اصل نمبر 1 تمہارے لیے بنائی. پینے کا پانی نمبر 1 انسانوں کے لیے، نمبر 2 پر ساری مخلوقات کو بھی ملتا ہے. کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. زمین پر چلنا پھرنا تمہارے لیے آسان ہے، زمین ہم نے تمہارے لیے بنائی. زمین تمہارے لیے. کھیتی باڑیاں کرو، اندر سے سونے چاندی کے خزانے نکالو، پیٹرول کے خزانے نکالو، ایلومینیم کے خزانے نکالو، پیتل کے نکالو، خدا جانے کیا کیا اندر خزانے بھر رکھے. فرمایا یہ سب کچھ تمہارے لیے. دھیان سے سنو، اللہ تعالیٰ کا پروگرام سمجھا رہا ہوں. دنیا انسان کے لیے بنائی ہے
پورا مجمع بولو. اس لیے اللہ نے قانون کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے. ذرا زور سے بولو نا, کس کے لیے؟ انسان کے لیے. زور سے بولو گے نا تو بولنے والے کا دل بیٹھے گا نہیں. زور سے بولو گے نا تو اللہ اس کے دل پر کھولے گا باتیں. انسان کی کوئی طاقت نہیں تقریر کرنے کی. آپ سامنے والے کے دل کو کس طرح جیتتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ دل سے سننے آئے ہو یا آپ کا دھیان جلدی سے باہر جانے کا. یہ دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. دوبارہ زور سے بولو تو یہ قانون اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے. وہ قانون کیا ہے؟ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے, مگر پورا مجمع زور سے بولو انسان تو اللہ کے لیے. فرمایا زور سے بولو بھائی انسان کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. لہذا میں نے تیرے لیے قانون بنایا ہے. ماں کے پیٹ سے پہلی بار پیدا کروں گا, ایک مدت تک تجھے دنیا میں رکھوں گا اور برابر تیرے پیچھے میری نگاہ رہے گی. تو رات کو بستر پر سونے جائے تب تک اور بستر سے اٹھے تب تک 24 گھنٹے میں اللہ کی نظر تیرے اوپر رہے گی. آیت الکرسی میں ہے یہ بات, آیت الکرسی میں لکھی. تو فرمایا ماں کے پیٹ سے پہلی بار پیدا کروں گا, اور یہ قانون فقیر کے لیے بھی اور بادشاہ کے لیے بھی, مالدار کے لیے غریب کے لیے بھی, گورے کے لیے کالے کے لیے, عالم کے لیے غیر عالم کے لیے, سب کے لیے, اولیاء اللہ ہو یا نہ ہو سب کے لیے ایک ہی قانون. یہاں تک کہ نبیوں کے لیے بھی یہی قانون. پیدا کروں گا, ایک مدت تک رکھوں گا یہاں, پھر موت کا فیصلہ دوں گا, اور اس میں دو رائے قیامت تک نہیں آئے گی. پورا مجمع جواب دو. اگر بات جو میں سچی کہہ رہا ہوں, میں اپنی زبان میں سچا ہوں, تو زور سے جواب دو. آج تک موت کے بارے میں دو رائے آئی ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولو زور سے. آئی ہے؟ نہیں آئی. سب کا ایک, جو زندہ ہو کر آیا ہے اس کو فکر ہے کہ مجھے ایک دن مرنا. کل آپ نے سوشل میڈیا پہ پڑھا, اخبار میں بھی آ گیا, بمبئی میں ڈاکٹر نیٹو مانڈکے تھے, ہارٹ اسپیشلسٹ. 48 سال کی عمر میں 10,500 آپریشن کیے تھے ہارٹ کے. ان سے بھی آگے بڑھ گئے یہ جام نگر کے ڈاکٹر گورانگ گاندھی. 16,000 سے زیادہ آپریشن کیے تھے. رات کو اچھے بنے سوئے اور صبح اٹھانے گئے تو بے ہوش تھے, اٹیک آیا تھا. ڈاکٹر گورانگ گاندھی کو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, یعنی اتنی اسپیشلٹی تھی یہ گورانگ کو بھی کہ چالو آپریشن میں ہاتھ چیر کر ان کے گھر والوں کے ہاتھ میں دیتے تھے, چالو آپریشن میں. ڈاکٹر نیٹو مانڈکے بھی کا حال بھی یہی تھا. مگر مسئلہ کیا ہوا, 2 گھنٹے آپریشن چلا اور بالآخر روح ہاتھ میں سے نکل گئی. قرآن پاک میں 2 باتیں اللہ نے بتلائی. یہ میری بات یاد نہیں رکھو گے, قبر میں جانے کے بعد جو یاد رکھو گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مرنے سے پہلے سمجھ لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر بیماری کا علاج میں نے انسانوں کو دیا ہے, مگر 2 بیماری کا علاج بتلایا نہیں ہے. اور پورا مجمع زور سے بولو قیامت تک میں بتلاؤں گا بھی نہیں. ذرا زور سے نہیں بولے آپ, زور سے بولو قیامت تک بتلاؤں گا نہیں بتلایا. پہلی بیماری بڑھاپا. جب تمہارا بڑھاپا آ جائے گا تو کوئی ڈاکٹر تمہیں جوانی نہیں دے سکے گا. ایک یہ قرآن کا چیلنج ہے. اور دوسرا ہے جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر, خود ڈاکٹر کا ہی ٹھکانہ نہیں ہوگا تو وہ تمہیں کیا بچائے گا. قرآن میں روح کے بارے میں فرمایا اللہ نے آخری بات روح کے بارے میں کہ قیامت تک اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا کہ وہ ہے کیا چیز. پورا مجمع زور سے بولو. ہر حکومت کے قانون ہوتے ہیں, تو یہ جو میں نے سنایا آپ کو کہ روح کی جانکاری اللہ نے کسی کو نہیں دی, پورا مجمع زور سے بولو یہ قانون کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ماشاءاللہ سمجھ گئے اب بات. یہ 2 چیزوں کا علم کسی کو دیا نہیں, وہ قیامت تک دیں گے. ڈاکٹر نیٹو, یہ بات نصیحتیں قرآن میں فرعون کے بارے میں بھی آئی ہے. فرعون کا ذکر قرآن میں کیوں آیا ہے؟ نصیحت کے لیے دیا ہے. قارون کا ذکر کیوں آیا؟ یہ ڈاکٹر نیٹو مانڈکے جو بمبئی میں تھے نا, 48 سال کی عمر میں ان کو اٹیک آیا تھا. یہ خود ہارٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے.
آپ فیس بک پہ جاؤ گے نا، ڈاکٹر نیٹو مان کے لکھو، پوری ڈائری نکلے گی۔ آخری زمانے میں ناستک ہو گئے تھے، ناستک، اللہ کا انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ ان کے پاس دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا۔ ذرا زور سے بے شک بولو گے، ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ ہاں، یہی مار کھاتے انسان۔ آخری زمانے میں ناستک ہو گئے تھے۔ میں نے ان کی پوری ڈائری پڑھی۔ میں کیوں پڑھتا ہوں؟ آپ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں۔ ایک لیڈیز عورت آئی ان کے پاس، اس کو ہارٹ کی تکلیف تھی۔ یہ قرآن کی آیت سے تعلق ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جب اس کا آپریشن ٹھیک ہو گیا، عورت پیسے دینے گئی، پیمنٹ پورا بل دینے، تو اس کی زبان سے کیا نکلا؟ ہندو عورت تھی، کہ ڈاکٹر صاحب، اوپر والے کی مہربانی ہو گئی کہ آپ کے ہاتھ سے مجھے شفا مل گئی۔ یہ ہندو عورت نے کہا، ابھی بھی وہ لکھا ہے ان کی ڈائری میں۔ تو وہ کیا بولے ڈاکٹر نیٹو مان کے، معلوم ہے آپ کو؟ کہ کوئی خدا شفا دینے والا نہیں، آپ نے مجھے پیسے دیے اور میں نے آپ کو شفا دے دی۔ اب پورا مجمع بولو بھائی، زور سے بولو، ناستک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور لکھا تھا اخبار والوں نے کہ آخری زمانے میں نان بلیور ان گاڈ، خدا ناستک بن گئے، اور ناستکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم لوگ آپ کو یہی ہمیشہ آپ کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں، تو لوگ منہ چڑھاتے ہیں، برا لگتا ہے ان کو، کہ جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ آپ کی اولاد، قیامت تک چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ڈرنا صرف اللہ سے، کسی سے ڈرنا نہیں۔ آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ جو آپ کی اولادوں کے پاس دینی تعلیم نہیں ہوگی، تو آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ یہ چیلنج ہے ہمارا، لکھ لیجیے آپ۔ اللہ نے دین میں اتنا پاور رکھا ہے، بے شک بولو زور سے، کہ ناستک بھی آستک بن جائے۔ خدا کا انکار کرنے والا خدا کا اقرار کرنے والا بن جاتا۔ یہ دونوں ڈاکٹروں کی تاریخ اس لیے سنائی کہ اپنی موت کے وقت خود بیچارے بے بس ہو گئے تھے۔ یہ تو 3 دن پہلے کا قصہ ہے، جام نگر کے تھے۔ ان کے ہاتھ نیچے 25 ڈاکٹر کام کرتے تھے، اور 42 سال کی عمر سے، 42، 42 میں شروع ہوا تھا۔ ہم لوگ یہی مار کھاتے ہیں، یہی مار کھاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مخلوق کو دیکھتے ہیں، مگر خالق کو بھول کر بات کرتے ہیں۔ انعام ضرور کا حاصل کرتے ہیں، آپ میرے اوپر بھی اللہ کے بہت انعام ہے، آپ لوگوں پر بھی اللہ کے بہت انعام ہے، مگر ہم لوگ مار کہاں کھاتے ہیں؟ انعام دینے والے کو بھول جاتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ منعم کے انعام کو جو بھولے آپ انسان ہی نہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے، پورا مجمع اندر باہر زور سے بولو، یہ کس کا دیا ہوا؟ ہاں، یہ بات سمجھنے کی، اور یہ قدم قدم پر ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، موت دیں گے، اور موت کا مطلب کیا؟ موت کو برا نہ سمجھو۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھوکھا جو ماں کے پیٹ میں دیا ہے، ہاتھ پاؤں سر، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کو مٹی میں ڈالیں۔ اصلی انسان روح ہے، روح اصلی انسان، اس لیے اس کو جنت میں لے جائیں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ قرآن میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے سکون اور اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کے پاس چلی جا خوشی خوشی۔ قرآن کا بیان سنو، سکون دینے والی کوئی چیز ہے تو اللہ کا کلام ہے، نبی کا کلام۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اصل انسان روح ہے، اور میں آپ کو مثال سے سمجھا دوں، مگر ہم لوگ اس کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ انسان۔ اس لیے انسان دنیا گھر میں سے چلا گیا تو رونا دھونا چالو۔ رونا تو ہونا ہی چاہیے، قدرتی رونا ہے تو کوئی برا نہیں، اور 3 دن کے بعد رونے کی اجازت بھی نہیں۔ مار پیٹ، ہائی پیٹ، چھاتیاں پیٹنا، بال پیکنا، اس کی بھی اجازت ہے۔ قدرتی رونا ہے، جدائی پر کوئی حرج نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں کی وفات پر، اولاد کی وفات پر قدرتی آنسو نکلے تو ہونا ہی چاہیے۔ رونا نہ ہے وہ پتھر دل انسان، مگر اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، اصلی انسان روح ہے، وہ میں سمجھا رہا ہوں، اور وہ بچہ مردار پیدا ہوا، ذرا جلدی سے بولو، وہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟
مردار. اب جواب دو سب مل کر, جلدی سے جواب دو. میں قرآن کی آیت سمجھا رہا ہوں, تو تم گھر میں اس کو رکھتے ہو یا قبرستان لے جاتے ہو؟ جلدی سے بولو. قبرستان. کیوں بھائی؟ انسان تو آ گیا ہے, ہاتھ, سر, ہاتھ, پاؤں سب کچھ ہے نا, گھر میں رکھتے کیوں نہیں؟ معلوم ہوا بے شک, بولو زور سے, کہ روح نام سے جو اصلی انسان ہے وہ اس کے بدن میں پڑا نہیں, اس لیے روانہ کر دیتے کہ ابھی اصلی انسان آیا نہیں. تو پورا مجلس زور سے بولو اور جواب دو جلدی سے. اصلی انسان کون ہے؟ روح. یہ ہے. اس لیے اللہ فرما رہے کہ روح نکلنے کے بعد مومن سیدھا جنت میں جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی پنجرے میں پرندہ بند ہو یا طوطا, فرمایا حدیث میں ہے کہ اس کا پنجرا کھولا اور اس کے بعد وہ کتنی تیزی سے باہر نکلتا ہے, وہ اس کی خوشی کو بتلا رہا ہے. حدیث میں ہے جتنا وہ پرندہ خوشی سے یا مرغی باہر نکلتی ہے, اللہ کے رسول فرما رہے مومن کی روح جب اس کے بدن سے نکلتی ہے اس سے 1000 گنا زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ دنیا چھوڑ کر جنت میں جاتا ہے. مگر یقین کمزور ہے, مسئلہ اس کا ہے. ذرا زور سے بولو نا بھائی, ہمارا یقین کیا ہے؟ کمزور ہے. ہم موت کو برا سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا, بنگلہ چھٹ جائے گا, گاڑی چھٹ جائے گی, ہیرو ہونڈا چھٹ جائے گی, چائنیز کی لاڑیاں چھٹ جائے گی. یہاں عید کے بعد گھومنے جاتے کہاں, گوا, کشمیر, سب وہ چھوٹ جائے گا. یہ سب چکر یاد آتے ہیں. یہاں ایمان کی کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے. مومن جو مرنے والا ہے وہ گھر کے کسی بھی آدمی کی جدائی سے اس کو رونا بھی آئے مگر وہ اندر سے سکون میں ہے. پورا مجمع بے شک بولو کہ جانے والا جنت میں چلا گیا. دیکھو دھیمے سے بولے بابا, جانے والا جنت میں چلا گیا. ہاں, یہ یقین ہونا چاہیے. یقین کمزور ہے. یقین ہمارا مسئلہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے جیسا ہی ہو گیا ہے. بہت سارے مسئلے میں ہم غیر مسلموں کی اقتدا کرتے ہیں. کیوں؟ علماء کے پاس بیٹھتے نہیں, دعوت و تبلیغ کے کام میں حصہ نہیں لیتے, خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا نام نہیں. ابھی یہ پورے مجمع میں جو انگلی اونچی کروں کہ کتنے اللہ والوں سے بیٹھ ہے, 5% بھی نہیں نکلے گا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اللہ والوں کے پاس ہاتھ پر بیعت ہونے سے آدمی خود اللہ کا ولی بن جاتا ہے. جگر مراد آبادی کالج کے زمانے سے شراب پیتے تھے. کالج کے زمانے میں لکھنؤ اور دلی میں پڑھا 1947 سے پہلے, مگر حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آ کر ولی کامل بن گئے تھے. اور اپنے بارے میں کہا تھا کہ لوگوں اگر میں نے تو کالج میں بہت پڑھا مگر حضرت تھانوی کی صحبت کے بارے میں لکھا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کیا ملتا ہے تو جگر مراد آبادی جن کی شاعری کی اتنی بڑی بڑی کتابیں چھپی ہیں, اتنی بڑی بڑے دفتر چھپے, علامہ اقبال کے لیول کے آدمی تھے, وہ اپنے بارے میں کہا تو میں کہوں گا کہ اللہ والوں کے پاس کیا ملتا ہے. چلو دیکھنے تماشا جگر کا, چلو دیکھنے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا. کہا میں تو ناستک جیسا ہو گیا تھا مگر اللہ والے کی صحبت میں آ کر ولی کامل بن گیا. 50 سال شراب پی تھی, 50 برس حضرت تھانوی کی خدمت میں آ کر ولی کامل بن گئے. خود حضرت تھانوی فرماتے, حضرت تھانوی جیسا آدمی کہ جگر ہماری خانقاہ میں آ کر ولی کامل بن گئے. سمجھو بات کو, یہ علماء کرام کی مجلسیں یہ آپ کو روح کو سکون دینے والی چیز ہے. بے شک بولو گے آپ لوگ؟ ہاں, دعوت و تبلیغ کا کام زور سے بولو, یہ آپ کے روح کو سکون دے گا. دیکھو واپس دھیمے ہو گئے, یعنی مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں. بولو رے بھائی, دعوت و تبلیغ کا کام بھی دل کو کیا دے گا؟ سکون دے گا. اللہ والوں کی خدمت میں جا کر بیعت ہونا, ان سے اپنی اصلاح کرنا, زور سے بولو بے شک یہ بھی روح کو سکون دیتا ہے. علماء حق کی دینی کتابیں پڑھو گے آپ, فضائل اعمال کی تعلیم میں مسجد وار جماعت میں بیٹھو یا رات کو گھر کی تعلیم کرو, آپ نہیں کرو گے آپ کے دل میں سکون آ ہی نہیں سکتا ہے. میں اللہ کے گھر میں کلام پاک ہو تو میں پکڑنے کے لیے تیار ہوں. اب پکڑ کے بتاؤں, ایسے کروڑوں ابجو پتی ملتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر. کہہ رہا ہوں, کہہ رہے مولانا پیسہ بہت ہے مگر دل میں بالکل سکون نہیں. انگلینڈ میں ایک آدمی ملے تھے اس سال رمضان میں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں,
450 دکانیں ہیں اور وہ ایک دکان میں 50 سے زیادہ آدمی کام کرتے ہیں، چھوٹی موٹی دکانیں نہیں. اور ایسا بتلاتے ہیں کہ انگلینڈ کی جو گوری قوم ہے یہودی اور عیسائی، اس میں 200 مالدار ہیں، ان میں ان کا نام، ان کی زبان سے سنا رہا ہوں آپ کو. پہلے اتنا جواب دو، میری زبان کو آپ سچی سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ بھائی بولو نا زور سے. ہاں، آپ کی بھلائی کے لیے کہا. انہوں نے کہا کہ مولانا اتنا سب ہے، مگر قسم اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ 2 وقت سکون کی روٹی کھانے کو نہیں ملتی. میں نے پھر میرے پاس علاج کے لیے آیا تھا، ایسے یہ اسی مسئلے کے لیے. میرے پاس وہاں ٹیبل پر سب کاغذ ہے، میں نے پہلے لکھا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، دعائیں، گھروں کی تعلیم، مسجد وار جماعت کی تعلیم، کسی خانقاہ کے بزرگ سے بیٹھ ہو کے نہیں. ان میں سے 99% میں چوکڑی. ذرا زور سے جواب دو، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ تو میں نے کہا جو سکون کی چیز ہے ان میں سے تو ایک بھی نہیں. صرف جمعہ کی نماز پڑھتے تھے وہ. اب ماشاءاللہ اب کی بات کر رہا ہوں، یہ 2 مہینے پورے ہونا ہے تقریباً رمضان کے پہلے ہفتے میں ملے. جو میں نے کہا وہ شروع کر دیا. کہہ رہے ماشاءاللہ بڑا سکون آ رہا ہے. اور کہا رات کو جو ٹیبلٹ کھاتا تھا نا نیند کی، وہ بھی چھوٹ گئی. اب پورا مجمع بتلاؤ یہ سکون اللہ کے دین نے دیا کہ پیسے نے دیا؟ ہاں یہ قدرتی چیز ہے. ہاں پیسہ ہوگا آپ کے دماغ کو سکون ہوگا، اللہ کا شکر ہے کسی کے پاس بھیک مانگنی نہیں پڑے گی. یہ نعمت ہے اللہ کی، اس پر بھی شکر ادا کرو آپ تو بھی دل میں سکون آئے. نعمت ہے وہ. مگر یہ کبھی آپ کو زندگی کا سکون نہیں دے گا. زندگی کا سکون تو پورا مجمع زور سے بولو بے شک اللہ کی یاد سے آتا ہے، گناہوں سے بچنے سے ہوتا ہے. ہم لوگ یہی مار کھاتے ہیں. اب آگے چلو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور موت دیں گے، اور تیسرا چیز فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا تو ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. اور جیسے تم سے گورنمنٹ حساب مانگتی، قرآن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ تم جس گاؤں میں رہتے ہو، جس شہر میں، تو وہاں کی گرام پنچایت، نگر پنچایت، تعلقہ پنچایت، ضلع پنچایت یا کیندر سرکار تم سے گاؤں کا، تمہاری کھیتی کا حساب، کھیتی کا ویرا لاؤ، مکان کا لاؤ، دکان کا لاؤ، فیکٹری کا لاؤ، لائٹ کا بل لاؤ، گیس کا بل لاؤ. جلدی سے بولو، ٹائم ایک تو جمعہ میں بہت کم رہتا ہے. جلدی سے بولو. مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ مانگتے ہیں. اب جواب دو سب مل کر. جب ان لوگ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سروں پر سرپنچ بنایا ہے، کسی کو تعلقے کا، کسی کو ضلع سرپنچ، جو جس کو کلیکٹر، معاملتدار، جب ان کو حساب مانگنے کا حق ہے تو ذرا زور سے جواب دو. زور سے بولو گے نا آپ، مجھے یہ پتا چلے گا کہ آپ کے دل میں ایمان کا نور پھیل رہا ہے. تو اللہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے زندگی کا حساب مانگنے کا حق ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے قیامت رکھی ہے. اور قیامت سب کے لیے آئے گی. نبی بھی، انبیاء کرام بھی علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اللہ کے سارے نبی بھی کھڑے ہوں گے. 1,25,000 کے قریب انبیاء کرام، وہ بھی اللہ کے یہاں میدان حشر میں کھڑے ہوں گے. ہر ایک کو اپنی امتوں کا حساب دینا ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. مگر یہ معاملے میں بھی ہمارا ایمان کمزور ہے. کمزور کہاں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان بہکاتا ہے. اور شیطان کیا بہکاتا ہے؟ کہ آج تک کوئی قبر سے آیا ہے کہ قیامت کے دن آئے گا؟ ہاں، یہ بہکاتا ہے اور ہم کو بہکاتا ہے. ہم اس کے بہکاوے میں اس لیے آ جاتے ہیں. عالموں کے پاس زیادہ بیٹھتے نہیں، ایک کام، اور تعلیم میں بیٹھتے نہیں. تیسرا، اللہ والوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتی، اور گھروں میں دینی تعلیم پڑھنے کا مزاج نہیں. صرف فضائل اعمال آپ کے گھر میں تعلیم ہوگی نا، 5 منٹ رات کو پھر آپ مجھے ایک بار مطالعہ کر کے کہو کہ آپ کی زندگی میں کتنا فرق آتا ہے. ایک بار پڑھ کے دیکھ لو آپ. میں نے تو یہ کتاب، میں نابالغ تھا نا، نابالغ، تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے رویدرا گاؤں کے، مولانا احمد لولاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ترجمہ کرایا تھا. میں 8، 9 اور 10ویں اسکول کرتا تھا تو وہ اردو پڑھتے تھے اور میرے پاس لکھواتے تھے. پوری کتاب میں نے گجراتی میں لکھی اور مولانا نے چھاپی سے چھپوائی تھی. میں تو نابالغ تھا اس وقت. پوری کتاب گجراتی میں، مولانا اردو پڑھتے جاتے تھے اور میرے رائٹنگ اچھے تھے. پوری فضائل اعمال میں نے بچپن میں سے میرے دماغ میں. ایک بار پڑھے تو آپ کو پتا چلے. بہت پیسے والے آتم ہتیا کیوں کرتے ہیں؟ ابھی کورونا سے پہلے
40 کے قریب بڑے بڑے کانٹریکٹر صرف سورت شہر کے انہوں نے الگ الگ آتم ہتیایں کی، کیونکہ کورونا سے پہلے جو سامان انہوں نے بینک کی لون سے لیا تھا، کورونا کے بعد وہ مسئلہ وہ مال ڈاؤن ہو گیا، اور ایسا ڈاؤن ہو گیا کہ وہ کروڑوں میں گیا، لہذا انہوں نے آتم ہتیا کر دی۔ زیادہ تر غیر مسلم تھے، وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اس لیے ایمان میں 2 چیزیں سکھلائی جاتی ہے، نعمت ملے تو شکر ادا کرو، اور جلدی سے بولو مصیبت آئے تو صبر کرو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ہمارے مدرسے کے بچے کبھی آتم ہتیا نہیں کرتے، قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اب آپ کو یہ کہوں گا نا تو برا لگتا ہے سب۔ ہمارے مدرسے کے گیٹ پر بورڈ پہ عربی پہلا، عربی دوسرا، عربی تیسرا، عربی چوتھا، شعبان میں نام لکھے جاتے ہیں کہ کتنے بچے ناپاس ہوئے، آئندہ سال ان کو اسی سبق میں رہنا پڑے گا۔ کبھی سنا ہے کہ ترکسر دابل کا کوئی بچہ آتم ہتیا کرنے یہاں تاپی ندی میں آیا؟ آپ کو یقین نہ آئے تو بھروچ میں کھڑے رہو، جب SSC کی ایگزام ہو یا 12ویں کی، آپ جا کے دیکھو گورنمنٹ جالی مارتی ہے یہ اسکول کے بچوں کے لیے، یا آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اور پولیس کھڑی رہتی ہے۔ قسم کھاؤں اللہ گواہ ہے۔ کیوں؟ فوراً بچے آتم ہتیا کرتے ہیں، غیر مسلموں کے زیادہ۔ کیوں؟ ہمارے بچے نہیں کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے ہیں، بے شک بولو زور سے کہ ہم کو دین نے صبر کی تعلیم سکھائی کہ بھائی 1 سال ناپاس ہو گئے کیا بات ہوئی، یہ کوئی جنت تو ہے نہیں، دوسرے سال اس سے زیادہ محنت کر کے آگے پڑھ جائیں گے۔ نہ ہوتا ہے ایسا، بچہ گرتے 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 بار بار گر کے پھر اٹھتا ہے۔ ہم لوگ یہی مار کھاتے ہیں۔ یہاں بھی شیطان ہم کو بہکاتا ہے کہ آج تک کوئی قبرستان سے آیا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں اٹھ کے جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قرآن میں بہت جگہوں پر دیا ہے۔ آیتیں پڑھنے جاؤں گا تو اور زیادہ ٹائم ہو جائے گا، میں ایک مثال سے سمجھا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب پوری آیتوں کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن میں نے دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، مگر تم کہو تو آج جمعے کے دن، آج تم مسجد سے باہر نکلو اور تم گھر پہنچو، قرآن میں تو تمہارے گھر کے سارے مردوں کو زندہ کر کے تمہارے پاس کھڑا کر سکتا ہوں۔ اب بے شک بولو اللہ کے پاس طاقت ہے کہ نہیں، پہلے اس کا جواب دو۔ ہاں، یہ ایمان بول رہا ہے آپ کا، ماشاءاللہ۔ مگر قرآن نے اس کو سمجھایا ہے کہ میں ابھی ان کو زندہ کیوں نہیں کرتا ہوں، اس کا جواب قرآن میں دیا ہے کہ ان میں وہ مردے ہیں کٹھور کے قبرستانوں میں جو یہاں 100 سال پرانی مسجدوں میں انہوں نے 5 روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ 1000 روپیہ یا مسجد کے نام پر مکان دے دیا ہے، مسجد کے نام پر کھیت دے دیے ہیں۔ ان میں وہ مردے ہیں جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، اور وہ جو مسجدوں میں ان کی اینٹیں لگی ہیں، یہاں 500 روپے 1000 روپے اس زمانے میں، یا 5-10 روپے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ابھی ان کی نیکیاں پوری نہیں ہوئی ہے کہ میں جن کو آج زندہ کروں۔ وہاں ان مسجدوں میں آج بھی نمازیں ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، حلقے لگ رہے ہیں، ذکر اللہ لوگ کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اس میں اعتکاف ہو رہا ہے، جماعتوں کا کام ہو رہا ہے، علماء کرام اور اللہ والوں کی آمد ہوتی ہے، خانقاہوں کا نظام چل رہا ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے اشارے میں کہ یہ سب نیک کام جو وہ مسجد بنا کر کے گئے ہیں، بے شک بولو آج بھی ان مردوں کا اور مرحومین کی نیکیاں چالو ہے۔ زور سے بولو نا بھائی، بے شک زور سے بولو اور زیادہ، اور بے شک بولو زور سے، اور ان کی نیکیاں قیامت تک چالو رہیں گی۔ لہذا ابھی ان کا نیکیاں سٹاک چالو ہے، اس میں ہم ڈال رہے ہیں اس کو۔ جب ان کی نیکیاں پوری ہوں گی تو سارے مردوں کو زندہ کر کے ایک ساتھ حساب دے کر جنت میں پہنچا دیں۔ یہ تو ایک نیکی، میں نے ایک مثال بتلائی، ایسے کتنے لوگوں نے مدرسوں میں ڈالے، کتنے لوگوں نے اسکولوں میں ڈالے، کتنے لوگوں نے کالج، یہ بھی تعلیم ہے، اچھی چیز ہے، کوئی گناہ کے کام میں نہیں ڈالے۔ ایسے ہی پائپ لائن ڈلوائی پانی کے لیے، یا واٹر ورکس بنایا، یا راجستھان جیسے علاقوں میں جانوروں کے لیے لوگ تالاب بناتے ہیں۔ میں راجستھان جاتا ہوں، مالدار لوگ آتے وہاں اور غریبوں کو پوچھتے ہیں کہ یہاں اونٹوں کے لیے تالاب بنانا ہے ہم کو۔ وہاں صرف بارش بہت کم ہوتی ہے، تو جو بارش کے زمانے میں پانی جمع ہوتا ہے نا، وہ ایسے ڈھلوان تالاب بناتے ہیں، تو سارا برس جب یہ چرانے کے لیے نکلتے ہیں تو ان تالابوں میں یہ پانی پیتے ہیں تاکہ ان کے مرحوموں کو لوگ کہاں نیکیاں لوٹ رہے ہیں بیچارے۔ بھائی بولو نا، لوٹ رہے نہیں لوٹ رہے؟ ابھی واٹس ایپ پہ کتنا آ رہا ہے کہ گرمی بہت سخت ہو رہی ہے، کوئی نیکی کا کام کرنا ہو تو تمہارے چھپڑے پہ ایک کوئی پرندہ کے پانی پیے گا، کہا برتن رکھ دو پانی کا، کچھ دانے ڈال دو، کہا وہ کھائے گا تو اس سے بھی ثواب دے دے۔ مگر وہ تھوڑی دیکھنا ہے، اس کو تو فوراً ڈیلیٹ کر ڈالے۔
مگر ناچنے والیاں ہیں، کودنے والیاں ہیں، ہنسنے کی چیزیں ہیں، اس کو برابر دیکھیں گے۔ ہنسنے سے دل زیادہ مر جاتا ہے، ہنسنا آئے بھی نہیں کبھی کبھی فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، یہ دل کی غفلت کو ختم کر دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حدیث میں ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو جائے فوراً دھیمے سے بھی چاہے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اتنا پاور ہے کہ اس گناہ کے کاٹ کو کلمہ شریف ختم کر دے۔ چلو پڑھ لو ایک بار زور سے سب مل کر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کو یہ سبق سکھلانے کے لیے پڑھایا میں نے، ابھی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، مگر پیچھے ہوگا تو ابھی کلمہ پاک کی حدیث میں جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو ہر بار نیا کیا کرو، نیو بناؤ، اس کا رینوویشن کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر۔ ایسے ہی گنہگار لوگ، اللہ فرما رہے تم کہو تو یہ لوگوں کو مار کر ہتیا کرنے والے، گولیاں AK-47 سے کسی نے دے دیا 5 لاکھ روپے کے، اس کو اڑا دو، اڑا کے چلا گیا، مار کے ابھی کہاں جاؤ گے؟ مارنا تو بہت آسان ہے، آسان بہت ہے، مگر اس کے بعد کی جو کٹھنیاں ہیں نا، مارنے والا مروانے والا آپ کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈھکیل دے، اور خاص کر کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ قرآن میں ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مومن کو قتل کیا یا کروایا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ آپ کی روح کو جنت میں جانے نہیں دیں گے، آپ لکھ لیجئے، آپ کو روح کو جنت میں جانے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح قتل کرنے والے، چوری کرنے والے، بہت چوریاں، الگ الگ قسم کی چوریاں ہوتی ہیں، یعنی یہ ٹیکنیکل کے زمانے میں تو ایسی کروڑوں کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شراب پینے والے، بیچنے والے، جوا کھیلنے والے، سکہ کھیلنے والے، اب تو کئی پتے لے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، تو موبائلوں پہ ہوتا ہے، موبائلوں پہ۔ بھروچ کے پاس ابھی 15 دن پہلے ایک گاؤں میں گیا تھا، باہر نکلے نا تو 6-7 نوجوان میں نے میری گاڑی کو ایسے روک لیا، ہاتھ یوں کر، میں یوں سمجھا کہ ان کو میری تقریر میں کوئی ناپسند چیز آئی کیا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، گاڑی تو ہم نے کھڑی کر دی، انہوں نے سلام کیا، اس میں سے اتنا رونے لگا، کہا کہ اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہیں مولانا، ایک بھی بیٹا نہیں، ایک تو آپ اس کے لیے دعا کریں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری پوری زندگی میں جگار کے سوا میں نے کچھ ہی نہیں کیا، اور قیامت قریب آ گئی، آپ نے قیامت کا بیان روئے، باقاعدہ رویا، ایسے رو رہا تھا۔ یعنی آپ سوچو یہ آپ کی اولادیں ہیں، یہ اولادیں۔ میں نے پوچھا کہ کوئی مدرسہ پڑھا کہ نہیں آپ نے؟ بیشتی سمار، بیشتی زیور، تعلیم اسلام، نہیں، انگلش میڈیم کے نام پر وہ بچے نے اسکول پڑھی انگلش میڈیم، مگر ماں باپ نے انگلش میڈیم کے نام پر مدرسے سے اٹھا لیا تھا، اس کا یہ انجام ہوا۔ اب آپ کو کہتے ہیں تو برا لگتا ہے، ہماری تو ایک ہی آواز ہے، 50 سے زیادہ ملکوں کا اللہ نے دین کی نسبت سے سفر کرا ہے، ایک ہی آواز ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ زور سے بولو سب مل کر، کون سی تعلیم دینا ہے؟ نہیں تو بیٹیاں بھی ہاتھوں سے نکل جائے گی اور بیٹے بھی نکل جائے۔ یہ جتنی لڑکیاں گئی نا روز کلیکٹر کے پاس ہندو بننے کے لیے جاتی، روز، آپ کو سب کو خبر ہے، ہم لڑ رہے ہیں برابر اس کے لیے، ہمارے پاس وکیل بڑے آل انڈیا میں، لڑ رہے ہیں، برابر لڑ رہے ہیں، بدنام ہو رہے ہیں ان کے ماں باپ اور سب کی طرف۔ کیوں؟ آپ نے انگلش پڑھانے کے لیے مکتب سے اٹھا لیا، اب وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کالج کر رہی تو وہ ان کو بہکاتے ہیں کہ دیکھ ہمارے دھرم میں تو گربے کھیلنے کو ملتے ہیں، ساڑیاں پہننے کو ملتی، اسکرٹ ٹاپ پہننے کو ملتا، بال چھٹے، تمہارا دھرم تو کا پردہ کتنا سخت ہے، قربانی کے بارے میں عجیب کہ اب تم نے دین پڑھایا نہیں ہے، تو بچیاں بہک جاتی۔ اور پھر دوسرا سوال، یہ سب اسکولوں میں جو بچیاں ہم لائے نا، وہ بچیاں کہہ رہی کہ ہم کو اس طرح کہا جاتا ہے۔ یہ سوال بھی وہاں کیا جاتا ہے ہماری بچیوں کے ساتھ کہ مریا پچھی کوئی آیو ہے کہ سورگ میں جوانا چھو، یہ بدو کھائی پی نائٹ بجا کروانی سے۔ یہ سبق باقاعدہ ان لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے، اور جن لڑکیوں نے دینی تعلیم نہیں لی ہوتی وہ بہک جاتی۔ پرسوں ترسوں کسی نے گجرات ٹوڈے کا مجھے بھیجا، آپ گجرات ٹوڈے تو آپ کا مسلم پیپر ہے، سورت ضلع میں 92 مسلم لڑکیوں نے دوسرا دھرم اپنایا، اور ان میں سب انگلش میڈیم کا۔ یہ آپ نے جو دین نہیں پڑھایا نا، اس لیے ابھی بھی کہتا ہوں، اور جن بچیوں کے پاس دین ہے میں ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ بچیوں سے پیار کبھی ہو گیا
بازاروں، اور صرف کالج کا مسئلہ نہیں، جو بازاروں میں جاب پر بھیجتے ہیں نا، جاب میں بھی اس سے زیادہ خطرناک نقصان، وہ بھی مسئلہ وہیں آ کر رکتا ہے، فوراً کلیکٹر کے پاس جا کر۔ اور جہاں دین ہے آپ کی بیٹیوں کے پاس، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اپنے شادی کرتے ہیں، مگر آپ کلمہ پڑھو، ایمان میں داخل ہو، اب کلمہ پڑھو، ایمان میں داخل ہو۔ اس کے بعد جو ہے یہاں کوسمبا میں ایک لڑکی نیپالی ہندو تھی، مسلمان، وہ میرے پاس آیا، میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، میں نے شرط لگائی کہ آپ کو ہر 15 دن کے بعد میں جو آپ کو پڑھاتا ہوں، میں فلاں جگہ ایک عالمہ عورت ہے، میں اس کا کانٹیکٹ کراتا ہوں آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آ کر یہ سبق مجھے 15 دن بعد آ کر سنانے کا، تو وہ مجھے آ کر سناتی ہے اپنے ہسبینڈ کو لے کر۔ ایسے نہیں کلمہ پڑھا کے چھوڑ دینے کا، ایسے بہت لوگ ہیں کلمہ پڑھا کے زنا کاریاں کرتے ہیں، اس کو کچھ خبر ہی نہیں کہ کلمہ کیا ہے، وہ تو الفاظ بول دی، اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، نہ اس کو نماز آتی، روزی آتی، زکوٰۃ کی خبر نہیں، تلاوت کی خبر، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ کچھ کرا ہے۔ ہم تو آپ کی بھلائی کے کہہ رہے ہیں اور آپ برا لگا رہے ہیں، تو آپ کے برا لگانے سے ہم کہنا چھوڑ دیں گے؟ ہماری وہ حدیث آپ نے سنی نا، عالموں کو جہنم میں پہلے ڈالا جائے گا۔ ہاں یہ ان عالموں کو ہے جن کو خبر تھی کہ امت میں یہ برائیاں ہو رہی تھی اور وہ بول نہیں رہے تھے، ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ ہم کو جہنم میں نہیں جانا ہے اور آپ کو بھی نہیں لے جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے وہنت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو اب جواب دو، گنہگار کو بھی آج بھی زندہ کر سکتا ہے، مگر اللہ فرما رہے ان میں کسی نے شراب خانے کھولے، کسی نے سینما تھیٹر کھولا ہے اور وہ بھی مر گئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ان کو بھی آج جمعے کے بعد زندہ کر کے تمہارے گھر بھیج سکتا ہوں، زندہ کرنے کی آج بھی طاقت ہے، مگر نہیں، آج اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ جو بنیاد ڈال کر گئے وہ گناہ چالو ہے، اور جلدی سے بولو بات ختم کرنی ہے، وہ گناہ قیامت تک چالو رہیں گے، لہذا ان کو بھی زندہ کرنے کی، پورا مجمع جلدی سے بولو، ان کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت کب پڑے؟ قیامت کی۔ اب وہ قیامت سن لو بہت زیادہ قریب آ گئی۔ جنت تو وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں موت کا نام نہیں، بڑھاپا نہیں، پیشاب نہیں، ٹوائلٹ نہیں، بدبو نہیں۔ انسان بڑے سے بڑے بادشاہ ہو نا، صبح واش روم میں جاتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے وہی سوچ لے کہ تو جنت میں ہے دنیا میں، تو کھا کر تیرے پیٹ میں کیا بنتا ہے وہ سوچ پہلے، پھر کہنا کہ میں جنت میں ہوں۔ جنت میں ایکسیڈنٹ نہیں، بیماریاں نہیں۔ یہ دیکھو ڈاکٹر گورام گاندھی مر گیا 42 سال کی عمر، نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ اور جن کو گھر پہ بیٹھے ایمان ملا ہے، ان کو ایمان کی قدر نہیں۔ علماء کی تقریروں کی برائیاں کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام کو حقیر سمجھتے ہیں، خانقاہوں کی یہ سمجھتے ہیں کہ سب پرانے لوگ ہیں۔ ایک بار قبر میں اترو، انداز آئے گا، پھر دین کو یاد کرو گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ نیکی کا موقع ابھی ہے آپ کے پاس، نیکیاں لوٹنے کا ہے، ابھی کر لو، اس کے بعد وہ نیکی نہیں ملے گی۔ آپ چلے گئے ایک بار، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے سوا آپ کو قبرستان سے کھڑا نہیں کرے گی۔ میں نے آپ کو پچھلی مجلس سے بار کہا تھا کہ دبئی کا بادشاہ مر گیا، دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج الخلیفہ کا مالک تھا، 25,000 ارب ڈالر کا مالک تھا، عرب کے 25 بادشاہوں کے ہیڈ تھا، مگر ایک قبر میں 1.5 گز زمین میں جا کے سو گئے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کو دی تھی۔ یہ ڈاکٹر ابراہیم ویرچیا ایسے مونگ پھلی پھوڑتے نا، مونگ پھلی ایسے آپریشن کرتے تھے، ایسے جھٹ چٹکی میں آپریشن کرتے۔ انہوں نے جو نیکیاں کی تھی اپنی نیکیاں لے کر چلے گئے، یعنی آپریشن کرتے تھے آپ کی باڈی کے، بالکل کلین سرجری تھی، مشہور تھے وہ اس معاملے۔ بھائی ذرا زور سے بولو نا، موت آ گئی کہ نہیں آ گئی ان کو؟ ہاں، ڈاکٹر تھے وہ بھی، نہ ہماری مسلم قوم کو فخر تھا ان پر۔ سمجھو بات کو، موت کو سمجھو۔ آپ کو ایجوکیشن سے بھی کوئی نہیں روکتا، غلط بات کسی کو مت کرنا، ایجوکیشن کے ساتھ دینی بات کا مسئلہ ہے یہاں، اور نہیں ہے اس لیے اللہ کی مار پڑ رہی۔ میں تو پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں جا کر کہتا ہوں، ابھی میں عربستان جا رہا ہوں، ایک جگہ موروکو، وہ افریقہ کا علاقہ ہے، میں 26-27 کو جاؤں گا موروکو، جگہ المغرب اس کو کہتے ہیں، وہاں عربی چلتی، وہاں بھی مصیبت یہی ہے، ان میں فیشن آ گئی، عربوں میں پردہ ہے ہی نہیں، موروکو میں نمک، آٹے میں نمک کے برابر۔ وہاں بھی یہی بات کہوں گا کہ ایجوکیشن کے پیچھے آپ گئے، ایجوکیشن میں بھی کامیابی اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ آپ نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے،
یہ جتنے بھی ایجوکیشن کی میٹنگیں ہوتی ہیں میں بھی جاتا ہوں, مجھے بلاتے ہیں, جہاں جہاں مجھے بلاتے ہیں وہاں جاتا ہے. ابھی میں سر یہاں گیا تھا آنند ولبھ ودیالیہ میں, 2 سال پہلے کی بات. سب پروفیسر روتے تھے, سب روتے ہی تھے. رونے کا مطلب کیا کہ آپ نے محنت نہیں کرتا, ناپاستائی ہے, عام ہے, کیا گناہ ہو رہے وہ دیکھو. کالج یونیورسٹیوں شکشن الگ رہ گیا اور وہاں الگ رہ گیا. گجرات متر میں کہوں تو آپ کو برا لگے گا, گجرات متر میں ایک مضمون آتا تھا ہر بدھوار کو, اب تو وہ مر گئے. اس کا نام تھا شکشن سمسیاؤں, پرابلمس آف دی ایجوکیشن. نام یاد آئے گا تو بتلا دوں. وہ ہمارے ساتھ میٹنگوں میں, ایجوکیشن کی میٹنگوں میں آتے تھے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ایس ایس سی میں آپ کے یہاں یا 12ویں میں آپ کے جتنے بچے فیل ہو رہے ہیں, ابھی جو آپ روتے ہیں نا کہ ایجوکیشن میں ہم پیچھے ہیں پیچھے, یہ رونا ہی ہوا. یہ اسی لیے ہے قرآن میں آپ کے لیے اللہ نے شرط لگائی, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں ہر میدان میں مدد کرے. بے شک بولو نا بھائی, ہم لوگ مار یہی کھا رہے ہیں. اور جاؤ, ابھی بھی میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں, ان سکولوں کو جا کے دیکھو جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ مدرسے کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے ترکسر دارالعلوم کی سکول ایک بار آ کے دیکھو, آپ دینی ماحول میں ہے. آپ کے یہاں بھی ہوگی مجھے خبر نہیں. دینی ماحول میں ہندو لڑکیاں بھی ایسے سب اوڑھ آڑ کر آئے گی, ان کو اسکرٹ ٹاپ پہننے کی اجازت نہیں. ہر بچہ ظہر اثر اگر ٹائم ہے, لڑکے یا لڑکیاں, ان کو نماز پڑھنے کا وہیں مدرسے میں, وہاں اسکول میں الگ سے اسکول ہے, وہیں ان کو نظام سے سکھایا جاتا ہے. کوئی ٹیوشن نہیں. آج تک اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, ایک بچہ یا بچی ایس ایس سی یا 12 میں فیل نہیں ہوئے, ایک بھی نہیں. کیوں؟ ماحول بنایا جاتا, ماحول. بڑوں کا اکرام کرنا, استادوں کا احترام, چھوٹوں پر شفقت, تعلیم کا معیار, تعلیم کی عزت کیا ہے, تعلیم کیا چیز ہے, انہیں مدرسوں میں بتلایا جاتا. ہم لوگ اسکول میں نے پڑھا ہے, میں نے BA تک پڑھا, ہم لوگ بھی تھے ایسے ہی تھے جیسے سب لوگ جائیں. اسکول کے چوپڑے یوں کر کے دفتر پھینکتے ہیں, چونکہ گجراتی ہے میٹر یوں کر کے پھینک دیتے ہیں. مدرسے والوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ تعلیم ہے, آپ اس سے علم حاصل کرتے ہیں, ان کتابوں کو آپ اس طرح نہیں پھینک سکتے. استادوں کا احترام سکھایا جاتا ہے. اخباروں میں پڑھو, یہ بڑوڑا MS یونیورسٹی میں پروفیسر عورتوں کو, پروفیسر مردوں کو, جوان لڑکے مل کر مارتے ہیں, کپڑے تک پھاڑ ڈالتے ہیں. میری بات کا خلاصہ سمجھ لو, آخری بات ہے, آج آپ کو برا لگے گا مگر 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. قیامت بالکل قریب آ گئی. یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں, جلدی بولو کس کی ہے؟ اللہ. ابھی سائنس والوں نے نئی خبر دی ہے, وہ سن لو, پھر میں اس کو قرآن سے ملاؤں گا. سائنس والے یوں کہہ رہے ہیں کہ سورج پشچم کی دشا میں جانے کے لیے ادھر کی سائیڈ آ چکا ہے, ٹرن لے لیا ہے پشچم کی دشا میں. یہ پشچم کی دشا ہے, پہلے سے آتا تھا اور ادھر چلا جاتا تھا, اور کہا ٹرن لے کر پورب کی طرف جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی رفتار سے چلا پشچم کی سائیڈ تو 2037, گجراتی میں کہہ دوں 2037 2037 میں 100% نکلنے کا پورا چانس ہے. اب انہوں نے جو دیکھا ہے نا وہ رفتار گن کر دیکھا ہے. پھر میں کہتا ہوں ہم سائنس والوں کو خدا نہیں مانتے. جلدی سے بولو, ہم سائنس والوں کو خدا مانتے, پر وہ جو کہتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں. جیسے ابھی چند دنوں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بارش ہونے کا خطرہ ہے, بہت جگہ ہوئی. پچھلے ہفتے میں آ رہا تھا رات کو, ادھر یہ ٹرافک تھی ادھر, تو میں ادھر ہتھورن پانولی سے, آج بھی ادھر سے ہی آیا, عمر واڑہ وغیرہ سے ہتھورن کوسمبا ہو کے آیا, تو رات کو پوری گاڑی میری بھیگ گئی. بارش کا موسم نہیں تھا. 2 ہفتے پہلے احمد آباد میں تھا, ڈاڑی نمڑا بیان کیا, اور شام کو 1.5 گھنٹہ بارش ہوئی احمد آباد. دوسرے دن برف کے کڑے گرے. بارش کا موسم نہیں, قیامت کی نشانیوں میں. وہ بحث چھوڑ دو. ابھی سائنس والوں کہتے ہیں کہ 2 دن میں بارش ہونے کا خطرہ ہے, پیپر میں بھی آتا ہے کہ چانس ہے. اس میں سائنس والوں کا کوئی کمال نہیں. دریا میں ہوا کا دباؤ بڑھتا ہے, پورا مجمع بولو, ہوا کا دباؤ دینے والا کون دریا میں؟ اللہ. بادل کون بناتا ہے؟ بولو زور سے, اللہ. اب وہ یہ لوگ دیکھتے ہیں, یہ لوگ دیکھے تو بس بتلا ہے کہ بارش کا چانس. اسی طرح یہ لوگ اخباروں میں دیتے ہیں سورج گرہن یا چاند گرہن فلاں تاریخ کو اس سمے پر ہونے کا چانس. تو متولی صاحب کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے, اور مولانا حسین صاحب کے بھی.
اور کشتیوں کی بھائی سورج گرہن چاند گرہن خبر ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو ہم اس طرح وہ ایمانداری سے بولو پڑھتے نہیں پڑھتے بس سائنسدانوں کی خبر پر ہم پڑھتے اور کوئی گناہ بھی نہیں. اور قرآن میں ان سائنس والوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں ہم ان کو دنیا میں ہماری نشانیاں بتلائیں گے آسمانوں میں اور زمینوں میں اور پھر وہ لوگ یقین کر کر کہیں گے انہ الحق کہ ہاں قرآن نے جو بات کہی ہے وہ بالکل زور سے بولو بھائی سچ کہی ہے. یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے. دوبارہ جلدی سے بولو پورا مجمع زور سے بولو دنیا کس کی اللہ. انہوں نے ہمارے لیے جنت بنا کے تیار رکھی. یقین مضبوط کرو یقین مضبوط کرو. یقین مضبوط ہوگا نا تو پھر بہت مزے کرو گے جنت میں. کوئی قبر پر آئے گا بھی نہیں تو بھی بے فکر ہو جاؤ. وعدہ اللہ کا پکا یقین رکھو کہ جس اللہ نے بہترین دنیا میں حکم کے مانے بغیر بسایا ہے اگر حکم مان کر جائیں گے بولو انشاءاللہ تو جنت میں بھی بسایا. اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ سورج پشچم سے نکلنے کے بعد کی جو نشانیاں نا حدیث میں یہ آپ کو سمجھا دوں. لوگ ڈرتے بتاتے بھی حدیث میں جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹتا ہے دورا اور دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ کیسے دانے نیچے آتے ہیں فرمایا باقی کی نشانیاں دمادم ختم ہو جائے گی اور قیامت کھڑی ہو جائے گی. اور قیامت آئے گی 2 وصل بجیں گے. پہلے وصل پر دنیا ختم. اور قرآن میں ہے 1 سیکنڈ جو لکھا ہے نا آسمان و زمین تو قرآن میں ہے او ہوا اقرب اس سے کم ٹائم میں لائیں گے. وہ 1 سیکنڈ تو سمجھانے کے لیے بتلایا کیونکہ کم سے کم ٹائم 1 سیکنڈ کا ہوتا ہے سمجھانے کے ورنہ اللہ اس کا بھی ہوتا ہے. ہم آپ سے یہی ایک ہی درخواست کرتے ہیں کھیتی باڑی کرو بزنس کرو ایجوکیشن لو مگر وقت پر جب نماز کا وقت آ جائے ذرا زور سے انشاءاللہ بول دو بھائی کرو گے نا. اچھا ایک بار علماء کرام کے پاس بار بار بیٹھنا. آپ کے پاس پیسہ ہے نا بہت علماء راندیر سورت کندھاریا ترکسر ڈابیر کتنے آپ کا پیسہ کس کام الگ الگ عالموں کو بلاؤ اور دین کم از کم 1-1.5 مہینے میں ایک عالم کا جو بیان نہیں ہوا تو یہ مٹی جو ہے نا یہ مٹی سوکھی ہو جائے گی اور سوکھی ہو جائے گی تو جواب نہیں دے. جڑ میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے. جڑ میں پانی ڈالو گے دین ہوگا تو سمجھو آپ نے جڑ میں پانی ڈالا آٹومیٹک جھاڑ زندہ رہے گا. مگر آج ہم کیا کرتے ہیں ڈالیوں پہ پانی مارتے ہیں ڈالیوں پہ پتوں پہ اس سے درخت زندہ نہیں رہے. تو یہ ہے دنیا پر پانی مارنا. جڑ میں ڈالو علماء کے پاس بیٹھو دعوت و تبلیغ کے کام میں ساتھ دو. یہ 2-4 آدمی جو جماعت والے بیٹھتے ہیں سر پھوڑتے ہیں یعنی سارا مجمع بیٹھو 5-7 منٹ کہ بھائی تعلیم میں ہیں ہم سب بیٹھتے ہیں. میرے پاس وقت ہوتا ہے میں مسافر آدمی ہوں میں خود بیٹھتا ہوں ہوتا ہے وقت تو میں بیٹھتا ہوں. اور تیسری چیز خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو. رو گے جو میری بات نہیں مانو گے. اور روزانہ گھروں میں تعلیم زندہ کرو چاہے فضائل اعمال کی یہ تو ہونی چاہیے اور نہیں ہونا. اور بھی جو دینی پرچے آ رہے ہیں ماہواری اور بہت ساری کتابیں آتے ہیں دارالعلوم طنطانیہ بیان مصطفیٰ دین دنیا اور بھی بہت سارے ہیں. ڈھونڈو آپ علماء حق کی کتابوں کا مطالعہ کرو گے نا دل میں بڑا سکون. دنیا میں جنت کے جینے کا مزہ چکھو گے اگر دین پر رہو. بس میری بات ختم ہو گئی. تھوڑا وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس صبر کرنے کو دنیا میں بھی بہتر بدلاتا فرمائے اور آخرت میں بھی بہتر بدلاتا فرمائے. پہلے انشاءاللہ کہہ دو کہ یہ جو 4 باتیں بتائی علماء کی مجلسیں دعوت و تبلیغ کا کام خانقاہوں کے بزرگوں کے پاس بیٹھنا اور دینی کتابیں پڑھنا انشاءاللہ کہو کہ ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.